ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں۔ سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے, جب بیت المقدس فتح ہوا, چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا, سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے, اس سنت پہ عمل کیا کرتے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی, 2011-12 کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا, حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے, اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے, کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی, یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا, تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا, اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا, سعید بن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا, سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا, لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا, اینو تو رہن دو, اس 62 ایف لگ گئی ہے. یہ 62 ایف ہے جعلی چیز ہے, اسلام میں کوئی 62 ایف نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے, آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ تا حیات محل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 ایف نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا, وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے, انہوں نے ان کو ہٹا دیا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے, میں اس کمیٹی بناؤں گا, میں, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا, اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا, تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے, یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے, اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے, کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے, کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا, اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو, عدل کا نظام ہو, اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا, حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گری, اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا, سب سے غریب ترین صحابی, یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان, بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے, یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم سردار, ان کا نہیں, تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ. اور پرشین امپائر گری, عبداللہ ابن مسعود, زہد ترین صحابی, زہد کے امام, ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم, سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا.
सही बुखारी में भी इसका जिक्र इशारतन मौजूद है उम्मे कुलसूम का। शिया और सुन्नी दोनों के यहाँ उनकी किताबें तो मानती हैं, बाबे ना माने तो अलग बात है। किताबों में मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक की बीवी थी उम्मे कुलसूम और सलामुल्लाहि अलैहा। इसकी वजह से यानी उन्होंने एक फख्र महसूस किया कि मेरा अहले बैत के साथ एक रिश्तेदारी वाला मामला होता है। तो सैयदना उमर इस तरह के मामलात के अंदर अहले बैत के साथ बहुत उसने सलूक वाला मामला किया करते थे। अगरचे उनकी तबीयत में सख्ती जरूर थी, लेकिन जो दीन के मामले में थी वो सारी सख्ती, अपनी जात के मामले में नहीं हुआ करती। सही मुस्लिम में एक हदीस है, उसी पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि सैयदना उमर ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक मुर्गे ने ख्वाब में ठोंगे मारी। उन्होंने फिर अगले दिन खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इस तरह मुझे एक मुर्ग ने चोंचे मारी हैं ख्वाब के अंदर। मैंने इसकी ताबीर ये की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया जाए, और अगर बाई चांस अचानक मैं मार दिया जाऊं, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो एक तकरीबन 3-4 दिन तक जख्मी हालत में होश में रहेंगे। अचानक भी तो मार सकते थे अगर गर्दन उतर जाती। अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो तुम इस अमरे खिलाफत को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना। सही मुस्लिम में उन 6 बंदों के नाम नहीं है, लेकिन बुखारी में वो नाम भी है, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक्कास। और उन्होंने कंसेंसस के साथ फिर बाद में सैयदना अली और उस्मान ही बच गए थे, उनमें टाई पड़ गई थी, तो अल्टीमेटली फिर हज़रत उस्मान को चुन लिया गया। तो अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो इन 6 बंदों से बाहर किसी को खलीफा ना चुनना, और मुझे पता है कि जब तुम इन 6 बंदों में से किसी को खलीफा चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, और ये वही लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा हुआ है। यानी वो लोग जो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं, जिनसे हमने ग़ज़वा बदर, खंदक, ओहद लड़ी हुई है। अब ये एंड पे मुसलमान हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने हुक्मरानी देखी हुई है, तो यहां पे भी इनकी ख्वाहिश ये होगी कि इनमें से किसी को खलीफा चुना जाए। तो जब तुम देखो कि ऐसे लोग इस खिलाफत के दुश्मन हैं, इन 6 में से किसी बंदे की खिलाफत की मुखालफत कर रहे हैं, तो तुम समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन, और दूसरे अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, काफिर हैं। अब इसकी इंजीनियरिंग मैं नहीं करता, वो फिर किसी और तरफ बात चली जाएगी। आप मेरा रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीह इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें मैंने 200 रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, उसके स्टार्ट में मैंने हदीस लिख के फिर लिखा है कि अब आंदा सफात में आपको पता चलेगा कि सैयदना उमर इस्लाम का दुश्मन किन लोगों को समझते थे। और यही अल्फाज सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर ने भी इस्तेमाल किए थे। किसके बारे में किए थे वो हमारा रिसर्च पेपर, ठीक है।